اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق۔ ناظرین کرام، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ٹائم لائن کو بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک اہم واقعہ آیا، ہجرت مدینہ۔ تو آج ہم ہجرت مدینہ کے وسط تک پہنچ چکے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت مدینہ کے وسط تک کوئی لمحہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم نہ ہوا ہو، لیکن اسی سلسلے میں کفار مکہ کو مسلسل ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کفار ہر مرتبہ ناکام لوٹے، ناکام ہوئے، کیونکہ تدبیر میرے مولا کی چل رہی ہے، انسان کی تدبیر نہیں چل رہی۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلان نبوت کرتے ہیں باقاعدہ طور پر جبل سور پر کھڑے ہو کر، تو کفار بھی مخالف ہو جاتے ہیں، مشرکین بھی مخالف ہو جاتے ہیں، سردار مکہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شعیب ابی طالب کا واقعہ پیش آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکتا، بلکہ ایک طائف کا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کر دی جاتی ہے۔ پاؤں جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں۔ پھر سلسلہ یہاں پر نہیں رکا، پھر کیا ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ یہاں پر بھی نہیں رکا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حکم ربی آتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اس شہر سے ہجرت کیجیے۔ تو کیا ہوتا ہے، تو کفار مکہ دارالندوہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ جو سازشیں تیار کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا تجویز نہیں دی۔ 7 قبائل کے 7 نوجوان منتخب کیے گئے، ایسے نوجوان جن کا کوئی ثانی نہیں تھا، جن کو اپنی جوانیوں پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ 7 نوجوان بھی کچھ نہیں کر سکے۔ 7 نوجوانوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو حصار میں لیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حصار میں سے گزر کر جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے، ایک ایک شخص کو، ایک ایک بندے کو، بچے کو اس کام پر لگا دیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈا جائے۔ سارے کے سارے اسی کام پر لگ جاتے ہیں۔ اسی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے مختلف تدابیر بھی دی گئی، مختلف انعامات بھی رکھے گئے، 100 اونٹوں کا انعام تک رکھا گیا۔ کفار مکہ ابو جہل کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر حضرت اسماء کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، لیکن دیکھیں حضرت اسماء وہ بہادر خاتون تھیں جنہوں نے تھپڑ کھانے کے باوجود ڈٹی رہیں، اسلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ اتنی ساری مخالفتوں میں ایک خواتین کا مثبت کردار بہت مثالی کردار ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہر طرح کی ناکامی ہو جاتی ہے تو دن جو ہے وہ کھوجیوں کو ہائر کیا جاتا ہے، بندے تو نہیں ڈھونڈ سکے، کھوجیوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ قرظ بن علقمہ نامی کھوجی جو ہے اس کو ہائر کیا گیا، جو کہ اس وقت قریش مکہ کا ٹاپ لیول کا کھوجی تھا، جو پاؤں کے نشانات دیکھنے میں بہت ماہر تھا، لیکن وہ بھی نہ ڈھونڈ سکا۔ ناکامی پہ ناکامی، ناکامی پہ ناکامی اور پھر ناکامی۔
اور دن ناکامی ہی ہوئی کفار کو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ 3 دن تک غار ثور میں قیام کریں گے تو کفار کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اس لیے رکھا گیا 3 دن کہ کفار جو ہیں وہ تھک جائیں، مایوس ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، وہ ایسے جیسے مایوس ہو کے بندہ کہتے ہیں یار چھوڑو دفع کرو، یہ سین ہو جائے، سارے مایوس ہو جائیں، لوٹ جائیں واپس، کام ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ 3 دن اس لیے غار ثور میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ناظرین بالآخر جو ہے وہ کفار کو ناکامی پر ناکامی اور ناکامی ہی ہوتی ہے۔ وہ نہیں ڈھونڈ سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا کہاں ہیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ غار کے دہانے پر آ جاتا ہے لیکن ڈن وہ نہیں ڈھونڈ سکا۔ پھر چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کی بے چینی کا عالم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال کے طور پر انہوں نے اپنا فرض نبھایا، ایک دوستی کا فرض نبھایا۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ہمیں پاؤں کی طرف سے دیکھ لیں تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خوف مت کھاؤ، ٹینشن نہ لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ لوگ ادھر سے آئیں گے تو ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے وہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا دوسری جانب، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ سمندر ہے اور اس میں کشتی تیار کھڑی ہے۔ آئے ہائے ہائے، شان مصطفیٰ دیکھیے، معجزہ مصطفیٰ دیکھیے کہ کس طرح قدم بہ قدم جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کیا جا رہا ہے، مسلسل انتظام کیا گیا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ترین بندے ہیں، اسی نبی کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو شاید یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتا۔ اسی اسنا میں ہم دیکھیں گے 3 اہم ترین شخصیات کا کردار، ان کا گھرانہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ ناظرین ہم 3 اہم شخصیات کا کردار دیکھیں گے جنہوں نے مسلسل انفارمیشن شیئر کی، انفارمیشن منسٹر کے طور پر کام کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی پہنچایا اور دودھ بھی پہنچایا۔ یہ تمام تر سینیریو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے دیکھتے رہیے ریئل اسکیچ آف اسلام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان اللہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔